बहुत عرصے پہلے کی بات ہے، کسی جگہ پر پرانا جنگل تھا۔ جنگل بہت گھنا اور ہرا بھرا تھا۔ وہاں پر طرح طرح کے جانور رہتے تھے۔ جنگل میں اچانک ایک خرگوش آلف اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اتنی دیر میں پیچھے سے ایک ہرن بھی اگا۔ وہ بڑے مزے سے گھاس کھا رہا تھا۔ سورج نکلتے ہی چڑیا بھی گانے لگی۔ ایک طرف سے بھالو آلف اور بیٹھ کر بڑے مزے سے کھانے لگا۔ شہد کی مکھی بھی پھولوں کا رس چوس رہی تھی۔ اچانک ایک بڑا زرافہ آلف اور درخت کے پتے کھانے لگا۔ جنگل کی دوسری طرف ایک ہاتھیوں کا بڑا جھنڈ رہتا تھا۔ وہ بڑے مزے سے جھیل کے کنارے پتے کھا رہے تھے۔ اچانک ایک بندر آلف اور درخت پر لٹک گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک گینڈا آلف اور پانی پینے لگا۔ اس کے ساتھ اس کا چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ درخت کی دوسری طرف سے ایک پیارا خرگوش آلف وہ بندر کو دیکھنے لگا۔ جھیل کے پیچھے سے ایک لومڑی آئی اور پانی پینے لگی۔ جنگل میں شتر مرغوں کا بھی جھنڈ رہتا تھا۔ اچانک وہ ایک طرف سے نکلے اور جنگل کی طرف چلے گئے۔ نیچے پانی بدکوہے کا جھنڈ جا رہا تھا۔ جنگل کے مشرقی حصے میں ایک بڑا زیبرو کا جھنڈ رہتا تھا۔ اس دن وہ اسی ہنسی خوشی گھاس کھا رہے تھے۔ وہ سارے دیکھنے میں بہت پیارے لگ رہے تھے۔ آسمان پر پرندے چہا رہے تھے۔ ہرنوں کا جوڑا گھاس کھا رہا تھا۔ ایک طرف خرگوش بیٹھا بمبو کھا رہا تھا۔ پھولوں پر تتلیاں پھر رہی تھی۔ جنگل کے گھنے حصے میں سانپ رہتے تھے۔ وہ درختوں کی ٹہنیوں پر لٹکے ہوئے تھے۔ ایک تالاب لگتا تھا۔ تالاب میں مگرمچھوں کا جھنڈ رہتا تھا۔ اب بات کرتے ہیں جنگل کے بادشاہ شیر کی۔ جنگل کے سب سے گھنے اور خون خار حصے میں شیروں کا ڈیرا تھا۔ وہاں پر شیروں کا جھنڈ رہتا تھا۔ وہ بڑے خطرناک دکھائی دیتے تھے۔ پھر گہری رات ہو گئی۔ اگلی صبح کا سورج بہت دلکش تھا۔ چڑیا اور پرندے چہچہا رہے تھے۔ اچانک شکاری ایک کتے اور بندوق کے ساتھ جنگل میں داخل ہوا۔ اس نے ہرن کو دیکھا اور خرگوش اسے دیکھ کر بھاگ گیا۔ ہرن نے شکاری کی طرف دیکھا۔ ہرن ڈر گیا اور تیزی سے بھاگ گیا۔ شکاری مایوس ہو گیا۔ پھر شکاری آگے بڑھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اچانک اسے دو زیبرا نظر آئی۔ اس نے زیبرا کی طرف بندوق تانی۔ زیبرا نے شکاری کو دیکھ لیا۔ زیبرا ڈر کر بھاگ گئے۔ پھر شکاری جنگل کے گھنے حصے کی طرف بڑھا اور وہ شیروں کے علاقے میں داخل ہو گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا موت اس کے سر پر الف چکی ہے۔ دوسری طرف سے دو خونخوار شیر الفی۔ شکاری نے شیروں کو دیکھا۔ شکاری ڈر گیا۔ شیر اور شیرنی شکاری پر حملہ کیا۔ شکاری ڈر کر بھاگنے لگا۔ شیر شکاری کو چیر پھاڑ کر کھا گیا۔ اس کے بعد سب جانور ہنسی خوشی جنگل میں رہنے لگے۔ نتیجہ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جانور بہت معصوم ہوتے ہیں اور انہیں اپنے علاقے میں رہنے کا حق ہے۔ شکاریوں کو معصوم جانوروں کا شکار نہیں کرنا چاہیے۔ جو شکاری جانوروں کا شکار کرتے ہیں تو پھر آخر میں ان کا نتیجہ برا ہوتا ہے اور دردناک موت کا باعث بنتے ہی۔